اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 16ویں پارے میں سورہ مریم میں آیت نمبر 64 ہے اور اس آیت کریمہ میں جبریل امین کا ایک معاملہ بیان کیا گیا ہے، اور اگر اس آیت کو ویسے آپ پڑھیں تو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وما نتنزل، اور ہم نازل نہیں ہوتے الا بامر ربک، مگر یہ کہ آپ کے پروردگار کے حکم سے، لہو، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ما بین ایدینا، جو کچھ کہ ہمارے سامنے ہے، وما خلفنا، اور جو کچھ کہ ہمارے پیچھے ہے، وما بین ذالک، اور جو کچھ کہ اس آگے اور پیچھے کے درمیان میں ہے، یہ سب چیزیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ وما کان ربک نسیا، اور آپ کا پروردگار بالکل بھولنے والا نہیں ہے۔ اب اس آیت کو اگر آپ اسی طرح پڑھ لیں تو بظاہر کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ جملہ کس کا ہے، کون کہہ رہا ہے، کیا بات ہے، تو اس کے لیے لا محالہ حدیث کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، اور حدیث میں جو چیز آئی ہے اس سے اس کی شرح ہمیں ملتی ہے، اور یہ در حقیقت رد ہے ان لوگوں کا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فرشتے اپنے تمام کاموں میں آزاد اور خود مختار ہوتے ہیں، جیسے وہ چاہیں کر لیں، ان پر کوئی پابندی اور قید نہیں ہوتی۔ اسی طرح ان لوگوں کا بھی رد ہے جو لوگ حدیث کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ قرآن کی شرح کے لیے حدیث کی کیا ضرورت پیش آ گئی، تو حدیث کی ضرورت تو اس لیے پیش آ گئی کہ قرآن پاک میں 20 آیات ایسی مل جائیں گی جو اس وقت تک حل نہیں ہوتی جب تک کہ آدمی کو حدیث کا یا کم سے کم ان احادیث کا علم نہ ہو جس کے ذریعے قرآن کی شرح ہوتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے کہا کہ جتنا تم آتے ہو تم اس سے زیادہ ہمارے پاس آیا کرو، یعنی ان سے زیادہ ملنے کی خواہش کا اظہار کیا، اور انہوں نے جو کچھ جواب دیا وہ یہ تھا کہ وما نتنزل الا بامر ربک، اور ہم آپ کے پروردگار کے، آپ کے رب کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہو سکتے، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے۔ یہ انہوں نے جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور اس آیت کو آپ اس طرح ہی سمجھ لیجئے جیسے کوئی آدمی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو فاتحہ کے آغاز میں والحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، اور پھر مالک یوم الدین تک پہنچتا ہے کہ قیامت کے دن کا مالک، اور پھر یک بیک بات شروع ہوتی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اب پیچھے دیکھ لیجئے تو وہ سارا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا بات ہے، صرف اتنا معلوم ہے کہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ کون کر رہا ہے؟ انسان کر رہا ہے، فرشتے کر رہے ہیں، جنات کر رہے ہیں، کچھ معلوم نہیں۔ اور اسی طرح اس کے بعد دیکھ لیجئے تو پھر فوراً یہ آیت آ جاتی ہے تو ہمارے متعلق آ گئی کہ اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں۔ بس ایسے ہی یہاں پر اس آیت کریمہ کو دیکھیں تو یہ بالکل درمیان میں ایسے ہی آ گئی ہے کہ بظاہر پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون کہہ رہا ہے، لیکن حدیث نے معاملہ واضح کر دیا کہ جبریل امین جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وما نتنزل الا بامر ربک، ہم آپ کے پروردگار کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ آزاد اور خود مختار تھوڑے ہی ہیں کہ جب ہمارا جی چاہے زمین پہ آ جائیں، حتیٰ کہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے جب جی چاہے تو ہم اس وقت آ جائیں، کوئی چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے اور ہم اس طرح آ بھی نہیں سکتے، بلکہ اللہ تعالی جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اللہ کا چاہنا نہ چاہنا وہ ہمارے چاہنے اور نہ چاہنے کے تابع نہیں ہے، بلکہ ہم اللہ کے تابع ہیں۔ اور رد ہے ان تمام اقوام کا جو فرشتوں کو مرتبہ دیتے تھے خدائی کا، اور وہ فرشتوں کو اللہ کے ہاں شفیع اپنا ٹھہراتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے
کہ ہم جتنے بھی کام اس دنیا میں کر رہے ہیں ان سب کاموں میں ہمیں پوچھنے والا، یعنی عبادت جو ہم کر رہے ہیں ان تمام کاموں میں عبادت اس دنیا میں جو ہو رہی ہے ہمیں پوچھنے والے یہ فرشتے ہی ہیں، اور فرشتوں کی جب ہم عبادت کرتے ہیں تو اللہ کے ہاں وہ ہمارے سفارشی بن جاتے ہیں، اللہ کے ہاں وہ فرشتے جا کر ہمارے لیے کام کروا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے بتایا کہ فرشتوں کا اپنا ارادہ بھی کچھ چیز نہیں ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ فرشتے ان سے ملنے آیا کریں تو دونوں طرف کی نفی ہو گئی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہر خواہش پوری ہو جایا کرے اور جیسے وہ چاہیں ویسے ہی پوری ہو جایا کرے، تو یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، خود ان کے اپنے اختیار میں بھی نہیں، اور دوسری طرف وہ چیز بھی فرشتوں کو دیکھ لیجئے ان کے اختیار میں بھی نہیں۔ اور جبریل امین نے کہا الا بامر ربک، یعنی اللہ کا جب تک حکم نہ ہو یا اجازت نہ ہو۔ امر کا مطلب تو اصل میں حکم سے ہی آتا ہے کہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے پھر ہم دنیا میں نازل ہوتے ہیں، اور ایک ہے اجازت کا چاہنا کہ اللہ ہم دنیا میں جائیں یا نہ جائیں۔ تو اللہ تعالی نے یہاں پر اذن کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، اگرچہ بعض مفسرین امر سے اذن مراد دیتے ہیں، اور اذن کا لفظ بھی دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے، ایک ہے حکم کرنا مالک کا کہ یہ کام کرو، یہ چیز کرو، اور ایک ہے جس نے کرنا ہے، مزدور ہے، اس کا عامل ہے، اس کا عمل کرنے والا ہے، اور وہ یہ کہے کہ صاحب میں یہ کام کروں یا نہ کروں۔ تو خواہش کا اظہار اور ہے اور امر کا اظہار اور ہے۔ امر تو حکم کے معنی میں یہ کام کرو، اور مالک سے پوچھنا کہ یہ کروں یا نہ کروں یہ خواہش کا اظہار ہے۔ تو اس لیے اللہ نے یہاں پر امر کا حکم دیا کہ اللہ تعالی ہی کی طرف سے حکم ہوتا ہے اور پھر ہم دنیا میں آتے ہیں، اور اللہ ہی کے لیے جو چیز ہمارے آگے ہے اور جو چیز ہمارے پیچھے ہے، اس کا مطلب یا تو یہ ہے کہ اللہ ہی مالک ہے ان تمام چیزوں کا جو ہم کائنات میں اپنے آگے پیچھے دیکھتے ہیں، فرشتوں کو چھوڑ کر آتے ہیں، ان کا مالک بھی اللہ ہی ہے، آپ کی طرف جو آتے ہیں تو آپ لوگوں کا مالک بھی اللہ ہی ہے۔ اور یا یہ مطلب ہے کہ وہ ساری خدائی اور بادشاہت جو ہے ہر طرف اللہ ہی کی پھیلی ہوئی ہے، آگے پیچھے سے مراد پوری کائنات لے لی گئی، وما بین ذالک، اور اس آگے اور پیچھے کے درمیان یعنی فرشتے جہاں بھی کھڑے ہیں، جس مقام پہ بھی ہیں، اور اس کے آگے اور اس کے پیچھے ہر طرف کو اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، اور اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اور اللہ ہی کی کائنات ہے، اور اللہ ہی کی خدائی ہے، اور اللہ ہی کی ملکیت اور بادشاہت ہے۔ تو جب بادشاہت اس کی ہے، راج اس کا ہے، تو حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ اور وما کان ربک نسیا، اور آپ کا پروردگار بالکل نہیں بھولتا، یعنی ایسے بھی نہیں ہے کہ اللہ نے کوئی وقت مقرر کر رکھا ہو ہمارے جانے کا، وہی کو آپ تک پہنچانے کا، اور اللہ اس کام کو بھول جائے، یا یہ کہ دنیا میں کسی چیز میں ہماری ضرورت ہے، ہم نے وہ کام آ کے کرنا ہے تو اللہ تعالی اس چیز کو بھول جائے، ایسے بھی نہیں ہوتا۔ تو جو اللہ کے ہاں پروگرام ہے، جو بھی اسکیجول ہے اس کا، اللہ کے ہاں اس کے مطابق ہم دنیا میں آتے ہیں۔ مثلاً جبریل امین کے متعلق اللہ تعالی نے یہ بتلایا کہ وہ نازل ہوتے ہیں لیلۃ القدر میں، جیسے کہ ایک روایت میں آتا بھی ہے، اور یہاں بھی سورہ قدر کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے۔ تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی حال اللہ تعالی بھول جائیں کہ جبریل امین کو حکم ہی نہیں ہوا اور اللہ اس طرح غفلت میں رہ گیا، الیاذ باللہ۔ اگر اس طرح خدا کے یہاں بھول اور غفلت ہونے لگے تو پھر تو یہ کائنات چل چکی، پھر تو یہ نظام سارے کا سارا درہم برہم ہو جائے۔ اس لیے انہوں نے نفی کر دی شدت سے اس بات کی کہ اللہ ہرگز نہیں بھولتا، جس وقت اس نے بھیجنا ہے، جس کام کے لیے بھیجنا ہے، جو اللہ کا حکم ہے ہم اس کے بھی تابع ہیں اور اسی کے مطابق چلتے ہیں۔ رب السماوات والارض، اور وہ رب ہے آسمانوں کا، یعنی پروردگار آسمانوں کا ہے، آسمانوں کو پالنے والا ہے، آسمانوں کی ساری تدبیر اس کے پاس ہے، اور وہ جانتا ہے کہ آسمانوں میں کیا کیا چیز ہونی ہے، اسے ہی علم ہے کہ آسمانوں میں کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اسے کس طرح رکھنا ہے، کس طرح پالنا ہے۔ رب السماوات، اللہ رب ہے آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا پروردگار بھی اللہ ہی ہے۔ زمین میں جتنی چیزیں بھی ہیں ان تمام کی تمام چیزوں کی نشو و نما یہ سب کی سب اللہ کے قبضے میں ہے۔ وما بینہما، اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے
اب ان دونوں کے درمیان کیا کیا چیزیں ہیں زمین اور آسمان کے درمیان؟ حقیقت یہ ہے کہ انسان ابھی تک شاید اس کا 10واں حصہ بھی، 10واں تو بڑی چیز ہے، 5واں حصہ بھی دریافت نہیں کر سکا۔ اب جا کر کہیں چاند پہ پہنچے ہیں، مریخ پہ پہنچنے کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ کتنے اور سیارے ایسے ہیں جہاں پہ انسان بالکل جا ہی نہیں سکتا۔ سورج کے متعلق انسان کتنا کچھ جانتا ہے، اب سورج میں دھماکے ہوتے ہیں، وہاں کوئی مخلوق رہتی ہے یا نہیں رہتی، ہم لوگ اس کے بارے میں قطعی طور پر بے خبر ہیں، بلکہ ہمارے ذہن میں بھی مشکل سے آتا ہے کہ سورج میں کیسے کوئی چیز رہتی ہوگی۔ لیکن دیکھیے جس طرح اس زمین پہ ہوا پانی میں رہنا ممکن نہیں، اور مچھلیاں پانی میں رہتی ہیں، ان کے لیے ہوا میں رہنا ممکن نہیں، ہر ایک چیز کا اپنا اپنا ایک نظام اللہ نے بنا رکھا ہے۔ اسی طرح انسان خلا میں چلا جائے، اسپیس میں، جہاں پر آکسیجن نہیں ہے تو وہاں تو سانس لینا بھی دشوار ہو جائے، شاید آدمی مر ہی جائے، وہاں آدمی نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح اللہ نے سورج میں کوئی مخلوق رکھی ہو جن کا درجہ حرارت بھی وہی ہو، وہ وہیں کے لوگ ہوں اور وہیں رہنے کے پابند ہوں، اور وہ اگر وہاں سے نکل کے کہیں اور چلے جائیں تو فوری طور پہ ان کی موت واقع ہو جائے۔ اللہ جانے یہ ہے بھی یا نہیں ہے، مگر یہ کہ جتنی بھی کائنات ہے اس سب کا پروردگار اللہ نے بتا دیا وہی ہے، اور وہی انہیں رکھتا ہے، وہی ان کو پالتا ہے، وہی ان کے مدارج اور تدابیر طے کرتا ہے کہ کس کس طرح کس مخلوق نے کام کرنا ہے۔ اس لیے فرما دیا کہ فعبد ہو، سو اس کی عبادت کیجئے، اللہ کی بندگی اختیار کیجئے۔ اللہ کی بندگی بار بار جو آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے تمام معاملات میں اللہ کا بندہ بن کے رہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ تعالی سے سرکشی اور بغاوت کرتا ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ کی عبادت کرتا رہے ہر حال میں۔ اور جس چیز کو انسان اللہ کی عبادت بنانا چاہے وہ انسان مباح چیزوں میں بنا لیتا ہے، مثلاً پانی پینا ہے، کھانا کھانا ہے، یہ چیزیں شریعت کے مطابق جب اس نے کر لیں تو اس انسان نے اس چیز کو اللہ کی عبادت بنا لیا۔ اسی لیے اس کے بعد فرمایا کہ وَاسْتَبِرْ، اور پابند رکھیے آپ نے اپنے آپ کو، اسی کی بندگی کیجیے اور ٹھہرے رہیے لعبادت ہی، اللہ کی عبادت پر پابند رکھیے اپنے آپ کو، اللہ کی عبادت پر ٹھہرے رہیے، یعنی صرف اللہ کی عبادت ہی نہیں مطلوب بلکہ عبادت کے ساتھ ساتھ استقامت بھی مطلوب ہے، کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ اس میں استقامت بھی ہو، جمے رہو۔ اور یہ چیز کچھ اتنی مشکل ہے نہیں کہ انسان اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ صبح سے لے کے شام تک جتنے کام انسان کرتا ہے اگر اپنی نیت کو تھوڑا سا درست کر لے تو انسان اللہ کی اس عبادت پر جمے رہتے ہیں، اور انسان کبھی کبھی بڑی چیزوں میں اللہ کی عبادت کر لیتا ہے، چھوٹی چیزوں میں اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔ مثلا آپ دیکھیے کہ ایک انسان زندگی میں جاب تلاش کرتا ہے کہ نوکری کہیں مل جائے اور کام کرے، محنت کرے، مزدوری کرے۔ اب یہ انسان جاب تلاش کرتا ہے حلال اور صحیح جگہ کی، اور کہتا ہے کہ مثلاً شراب کی فیکٹری ہے، میں نے وہاں کام نہیں کرنا، یہ بینک ہے، یہ اور چیزیں ہیں جن میں سود کا معاملہ چل رہا ہے، میں نے ایسے کام نہیں کرنا۔ تو یہ جا کر جب اپنی سرچ کرتا ہے کہ کہاں مجھے جاب ملتی ہے، اور اس کی نیت اور ارادہ یہ ہے کہ مجھے اس میں اگر حرام کی جاب ملے گی تو میں نہیں کروں گا، اب جتنا وقت وہ اس کی حلال کی جاب اس کو تلاش کرنے میں لگاتا ہے یہ اس کی عبادت ہی ہے، کیونکہ آخر وہ کس وجہ سے حرام اور حلال میں تمیز کر رہا ہے؟ اللہ ہی کی وجہ سے تو کر رہا ہے، دینی کی وجہ سے تو کر رہا ہے، اسلامی کی وجہ سے تو کر رہا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اپنے خط میں بڑی اچھی تشریح اس کی کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جتنے بھی انسانی زندگی کے معاملات ہیں اپنے ایک مرید کو خط لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو جو تم کام کرتے ہو انہیں شریعت کے مطابق کرو، یہ سب اللہ کا ذکر بن جائے گا، اللہ کی یاد بن جائے گی۔ تو اللہ کا ذکر صرف یہی نہیں ہے کہ انسان اللہ اللہ کرتا رہے اور اللہ تعالی کا نام لیتا رہے، وہ بھی ذکر میں شامل ہے، اور یہ جو عام انسان زندگی گزارتا ہے، جو کچھ کرتا ہے، یہ سب اللہ کی یاد اور ذکر میں شامل ہے، بشرطے کہ انسان اپنی طبیعت کو ٹھیک کر لے اور اپنے معاملے کو تھوڑا سا بدل لے اور درست کر لے۔ اور وہ درست کرنا یہی ہے کہ چیزیں انسان اللہ کی بندگی کے مطابق کرنے لگے، اللہ نے جیسے اپنی بندگی کا حکم دیا ہے ویسے کرنے لگے۔
ایک آدمی نکاح کرتا ہے، اب نکاح میں سوچئے تو وہ کسی مندر میں نہیں جاتا، نکاح کرنا چاہتا ہے کہیں اور نہیں جاتا، نکاح کرتا ہے کسی چرچ میں نہیں چلا جاتا، وہ نکاح کے لیے مسجد ڈھونڈتا ہے، نکاح کے لیے وہ مولوی صاحب کو بلاتا ہے، نکاح کے لیے وہ کہتا ہے یہ ساری چیزیں ایسی ہونی چاہیے جو شریعت کے مطابق ہیں، تو اب اس کا یہ نکاح کرنا عبادت ہو گیا۔ اور اگر اس نے اپنے نکاح میں یہ نیت شامل کر لی کہ وہ اللہ کی معصیت، اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نکاح اس لیے کرے کہ اپنے اللہ کی، اپنے رب کی نافرمانی سے بچے گا، تو اللہ تعالی قیامت کے دن اسے ایک عزت کا تاج پہنا دیں گے، یعنی بہت عزت اس کی قیامت میں کی جائے گی، اور اللہ تعالی اس کا خصوصی طور پر اعزاز و اکرام کریں گے۔ ابن ماجہ کی روایت میں یہ آیا ہے۔ تو اب دیکھ لیجئے اس نے جتنے گھنٹے اس معاملے میں خرچ کیے، یہ اس انسان کی عبادت ہو گئی، کیونکہ اس نے اللہ کو یاد رکھا اور پھر یہ کام کیا۔ مارکیٹ میں جاتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز کرتا ہے کہ یہ چیز لینی ہے، یہ ڈبل روٹی لینی ہے، دودھ لینا ہے، انڈے یہاں تک کہ ایسے لینے ہیں جو حلال جانور کے ہوں، تو یہ سب چیزیں جو انسان دیکھ بھال کر رہا ہے، اللہ ہی کے لیے کر رہا ہے، تو اللہ کے لیے اگر ہے تو یہ اس انسان کی عبادت ہے۔ اس طرح انسان اپنے آپ کو اللہ کی بندگی اور اس کی عبادت پر جما لیتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ فاعبدہ واصطبر لعبادتہ، اور اللہ کی بندگی اختیار کرو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جمے رہو اللہ کی بندگی پہ، اللہ تعالی کی عبادت پر اپنے آپ کو جما کر رکھو۔ اور دیکھو اللہ کی ذات تو ایسی ہے کہ هل تعلم له سمیہ، کیا تو کوئی پہچانتا ہے اس کے نام جیسا؟ کیا اس جیسا بھی اس دنیا میں کوئی ہے؟ اس آیت کا ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا کہ هل تعلم، کیا تم جانتے ہو، لہو اللہ کی ذات کے لیے، سمیہ اللہ کے نام کا، یعنی جو اللہ تعالی کا نام ہے، اللہ کے نام، اس کی صفات، تو کیا اللہ کی صفات جیسا کوئی اور بھی تمہارا پروردگار ہے؟ کیا اور بھی کوئی رب اس کائنات میں پایا جاتا ہے؟ اور دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا کہ حل جو ہے یہاں پر لا کے معنی میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ لا تعلم له سمیہ، کہ تم اللہ جیسا کسی کو نہیں پاؤ گے اس کائنات میں۔ تو ماحصل اور انجام دونوں جملوں کا ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا اللہ جیسا بھی کوئی دوسرا ہے؟ یعنی اللہ کی صفات کسی اور کی صفات ایسی ملتی ہیں؟ کیا تمہیں اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ایسا پروردگار اس کائنات میں نظر آتا ہے؟ اسی کو اللہ تعالی نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ الرحمن، اور وہ اللہ جو کہ بہت ہی مہربان ہے، فاسأل بہ خبیرا، پوچھ اس سے جو اس کو جانتا ہے، تو اس سے دریافت کر جو اللہ کو جانتا ہے، رحمان کو جانتا ہے، جسے معلوم ہے کہ رحمان کی کیا کیا صفات ہیں اور رحمان جو ہے وہ کس درجے کی ذات ہے۔ اسی طرح یہاں پر فرمایا کہ هل تعلم له سمیہ، کیا تمہیں اللہ کے علاوہ کوئی اور دکھتا ہے ایسا؟ یعنی اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو اس طرح پرورش کرتا ہو، کیونکہ رب سے اس آیت کو شروع کیا نا، تو اس کا مطلب ہے آسمانوں میں، زمینوں میں، ہر جگہ ہم ہی پرورش کر رہے ہیں، ہم ہی پال رہے ہیں، اور بغیر کسی نفع کے پال رہے ہیں، ہمیں تم سے کوئی نفع نہیں ہے، تم ہماری مخلوق کو ہم تمہیں رزق نہ دیں اور مار دیں، کون ہے جو ہم سے پوچھ سکے کہ انہیں کیوں مارا ہے؟ چیختے چلاتے رہ جاؤ اور ہم تمہیں عذاب میں گرفتار کر دیں اور ہم تمہیں نہ چھڑیں، نہ کوئی چھڑا سکتا ہے ہم سے، نہ ہم چھوڑیں تو پھر کیا ہو جائے گا؟ تباہ ہو جاؤ گے۔ کون ہے جو ہم سے پوچھ سکتا ہے کہ ہم نے یہ بات کیوں کر دی ہے؟ اس لیے فرمایا کہ تم بتاؤ کیا اس دنیا میں کوئی ہم جیسا بھی ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات کہ اس کائنات میں جو ساری اللہ کی رحمت کے ساتھ چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ اتنی مہربانی کرتا ہے، بار بار تم گناہوں کی حرکتیں کرتے ہو، پھر وہ معاف کر دیتا ہے، پھر تم غلط روش اختیار کر لیتے ہو، اللہ پھر تم سے درگزر کر لیتا ہے، تم خراب کام کرتے ہو، خدا اس کو پھر سنوار دیتا ہے، توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ کتنی ہی صفات اللہ کی ایسی ہیں۔ هل تعلم له سمیہ، کیا اس جیسا بھی کوئی نظر آتا ہے دوسرا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو اتنا درگزر کرے، اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو اتنی رحمت سے پیش آئے اور کام کرے، اور اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنے بندے کے کاموں میں لگا رہے اور بندے کے کام بناتا رہے۔ سورہ رحمان میں آیا ہے، اللہ تعالی نے فرمایا کل یوم هو فی شان، اور ہر دن اللہ کو نیا کام ہے،
کوئی دن ایسا نہیں ہے جو وہ نئی تدبیر نہ کرتا ہو اپنی مخلوق کے جینے کی، قوموں کے عروج کی، زوال کی، ان سب چیزوں کی تدبیریں اللہ کے قبضے میں ہیں۔ تو کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں، اس پوری کائنات کو سنبھال رکھا ہے اور کوئی غفلت اس پہ نہیں آتی۔ اور دیکھو کب سے یہ دنیا کائنات چل رہی ہے اور کب تک چلے گی، یہ اللہ پر کوئی غفلت نہیں آتی ہے۔ اور اسی لیے فرما دیا سورہ بقرہ میں کہ لا تاخذوا سنۃ ولا نوم، اور اللہ کی ذات ایسی ہے کہ نہ اسے اونگ آتی ہے نہ ہی اللہ کی ذات کو نیند آتی ہے۔ اگر نیند آ جائے، اونگ آ جائے اور اللہ اس کائنات سے غافل ہو جائے کچھ دیر کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی غافل ہو جائے، تو یہ نظام سارے کا سارا تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ جیسا تمہیں اس کائنات میں ملے گا ہی کوئی نہیں، اس کی ذات اور صفات جیسا۔ تو آدمی اگر اللہ تعالی کے ناموں پر غور کرتا رہے کہ اللہ کے کتنے نام ہیں اور یہ نام اس کی کتنی صفات ہیں، اور یہ صفات جو ہیں کیا اور کسی میں پائی جاتی ہیں، پتہ چلے گا کہ اللہ کی تمام وہ صفات جو اللہ نے بیان فرما دی اور ارشاد فرما دی اگر مخلوق میں پائی جاتی ہیں تو بہت محدود پیمانے پہ اس کی حدود باقاعدہ متعین ہیں اور ان حدود سے وہ چیزیں نکل نہیں سکتی۔ مثلا انسان سنتا ہے، اللہ بھی سنتا ہے، تو اللہ تعالی کا سننا اور انسان کا سننا اس میں کوئی مناسبت سوائے لفظ کے اور کچھ ہے ہی نہیں۔ انسان سنتا ہے، ایک خاص حد تک فاصلے کی آواز سن لیتا ہے، اس کے بعد اس کے کان بیکار ہیں، حتیٰ کہ دیوار کی پرلی طرف کیا ہے کبھی وہ سن بھی نہیں سکتا اور دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اور اللہ کی ذات اس کے لیے ان تمام چیزوں میں کوئی حد متعین نہیں ہے۔ اور پھر یہ ساری صفات جو انسانوں میں پائی جاتی ہیں، کائنات کی کسی بھی چیز میں کوئی بھی خاصیت جو پائی جاتی ہے علی الاطلاق وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ نے اس میں یہ خصوصیت رکھی ہے اس لیے اس میں پائی جاتی ہے۔ پانی میں ڈبونے کی صفت اللہ نے رکھی ہے اسی لیے پانی ڈبو دیتا ہے، آگ میں جلانا اللہ نے رکھا ہے، اللہ کی وجہ سے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے آگ جلا دیتی ہے۔ اگر خدا ان چیزوں کو نہ رکھے تو خود پانی اپنی حیثیت میں کیا ڈبوئے گا؟ اگر ہمیشہ ڈبونے والا ہی ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی کچھ ہو جانا چاہیے تھا۔ اللہ نے یہ چیزیں کر کے دکھا دیں کائنات میں کہ دیکھو سب طرف ہمارا تصرف، ہمارا اختیار چلتا ہے، اور انسانوں کی صفات محدود بھی ہیں اور انسانوں میں صفات آتی ہیں جب ہم رکھ دیں، اور اگر ہم نہ رکھیں تو پھر کیسے ہو سکتا ہے، پھر کسی میں کوئی بھی چیز نہ پائی جائے۔ اس لیے فرمایا کہ هل تعلم له سمیہ، کیا اللہ کی ذات جیسا بھی کوئی اور ذات و صفات اس جیسا کوئی اور نظر آتا ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ ذات میں بھی وہ وحدہ لا شریک ہے اور صفات میں بھی وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اسی لیے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ اپنی تفسیر میں اس بات کو بیان کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کم لوگ ایسے مشرک پائے گئے جو اللہ کی ذات میں بھی شرک کرے، یعنی اللہ ہی جیسا کوئی اور اللہ بھی مانے۔ یہ ایرانیوں میں تھا بس، اسی لیے پیچھے گزرا نا کہ اللہ تعالیٰ نے لا تتخذوا الہین اثنین، دو خدا نہ بناؤ اس دنیا میں، وہاں پہ اس کی تشریح ہو گئی۔ تو وہ اللہ کی ذات جیسی کوئی اور ذات اس کائنات میں ہو یہ شرک کم ہے، لیکن اللہ کی صفات میں شریک ٹھہرانا یہ زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اولاد دیتا ہے تو فلاں بھی دیتا ہے، والعیاذ باللہ، خدا بھی رزق دیتا ہے کوئی اور بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے کوئی اور بھی بارش برساتا ہے۔ اس قسم کی جو شرکیہ جملے اور باتیں ہیں یہ لوگوں میں زیادہ ہیں بنسبت اللہ کی ذات کے کہ ذات میں شرک کم ہے۔ اس لیے یہاں پر فرما دیا ہے کہ هل تعلم له سمیہ، کیا اللہ کی صفات جیسی صفات کہیں اور بھی پاتے ہو تم؟ یعنی نہیں ہے۔ یقول الانسان، اور انسان یہ کہتا ہے۔ بالعموم قرآن کریم میں الانسان کا جو لفظ آیا ہے بالعموم، عمومی طور پہ وہ کافر انسان کے لیے آیا ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں تو مراد اس سے کافر انسان ہی ہے، کیونکہ اگلا جملہ بتا رہا ہے کہ کوئی مومن ایسی بات نہیں کہہ سکتا۔ وَيَقُولُ الْإِنسان، اور کہتا ہے آدمی، اِذَا مَا مِتُّ، کیا اذا جب، ما مِتُّ میں مر گیا، جب میں مر جاؤں گا تو لَسَوْفَ تو کیا ہوگا، پھر نکلوں گا،
اخرجو مجھے نکالا جائے گا، اخرجو مجھے نکالا جائے گا، حیا دوبارہ زندہ کر کے، کہ میں دوبارہ زندہ ہو جاؤں گا. یہ آدمی مومن نہیں کہتا، یہ بطور اعتراض کی ہے، مذاق اڑانے کی ہے کہ یقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حیا. اور انسان یہ کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو میں پھر نکالا جاؤں گا، زمین سے پھر مجھے پیدا کریں گے، کیا میں اپنی قبر سے اٹھایا جاؤں گا؟ تو وہ نفی کر رہا ہے اس بات کی کہ یہ نہیں ہوگا، میں نہیں اٹھایا جاؤں گا، مجھے دوبارہ پیدا نہیں کیا جائے گا. اس لیے اللہ تعالی نے اس کے اعتراض کو بتا دیا. مومن انسان ہوتا اگر تو وہ اپنے تعجب کے لیے پوچھ سکتا ہے، وہ سوال کا اظہار سوال ہی کے انداز میں کرتا کہ کیا ایسے ہوگا، یعنی مجھے اس پہ ایمان لانا ہے یا نہیں لانا. تو پھر سے بتایا جاتا کہ تم اس پہ ایمان رکھو، وہ معاملہ کچھ اور ہے. اسی لیے اللہ تعالی نے اس کے جواب میں آگے دیکھیے کہ وہ جواب دیا ہے جو مومن کے لیے نہیں ہے، کافر کے لیے ہے. اللہ تعالی نے فرمایا اولا یذکر الانسان، کیا انسان یہ نہیں جانتا، کیا وہ یہ یاد نہیں رکھتا، انا خلقناہ، ہم نے اسے پیدا کیا ہے، من قبل، اس سے پہلے، ولم یک شیئا، اور وہ کچھ بھی نہیں تھا. ولم یک شیئا، وہ تو کوئی کچھ چیز تھا ہی نہیں، وہ تو سرے سے ذکر کیے جانے کے قابل نہیں تھا. کائنات میں کوئی نہیں پہچانتا تھا کہ اس نام کا کوئی آدمی، کوئی انسان، کوئی مرد و عورت کوئی وجود میں آئے گا. تو اللہ تعالی نے یہ جو جواب دیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سوال جو ہے وہ کسی کافر انسان ہی کا ہے اور اس کا جواب دیا گیا ہے. اس لیے ارشاد فرما دیا کہ انسان یہ کہتا ہے کہ کیا میں مروں گا تو دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا. یہ اس کفر کا دوسرا حصہ ہے جو اس کائنات میں کفر پایا جاتا ہے. کفر کا پہلا حصہ تو وہ ہے جو شرک کے معاملے میں اوپر گزر گیا 65 نمبر آیت کے آخر پہ. اسی لیے فرما دیا ہے کہ حل تعلم لہ سمیہ، کیا اس جیسا کہ کوئی اور بھی ہے، تم جانتے ہو، تمہیں علم ہے؟ تو نفی ہو گئی کہ اللہ آپ جیسا تو کوئی نہیں کائنات میں. یہ کفر کا دوسرا حصہ کہ بہت سے لوگ اللہ کو مانتے تھے، خدا کے قائل تھے اور قیامت کے منکر تھے. وہ کہتے تھے یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا، مٹی میں مل جائیں، مر کھپ جائیں اور دوبارہ پیدا کیے جائیں. اللہ تعالی نے کفر کے اس دوسرے حصے کی بھی نفی کر دی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافروں کے جو جھگڑے قرآن پاک بیان کرتا ہے ان میں نمایاں جھگڑا یہی ہے کہ وہ کہتے تھے اللہ کو ایک مان لیں، یہ اتنی بڑی کائنات ایک اکیلا اللہ کیسے چلا رہا ہے. دوسرا جھگڑا یہی تھا کہ تم کہتے ہو کہ قیامت آئے گی اور ہم اٹھا کر کھڑے کر دیے جائیں گے. بھلا کیسے ممکن ہے؟ جب آدمی مٹی میں مل گیا تو اب کیسے قیامت آ سکتی ہے؟ قیامت میں اب کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ یہ جو دوسری زندگی ہے اس کا جھگڑا. تیسرا جھگڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ سے کہ تم بشر ہو اور بشر جو ہے وہ ہمارے لیے نازل نہیں ہو سکتا، بشر کو اللہ ہدایت کے لیے بھیج دے، یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. بس اس قسم کے جھگڑے تھے جو ان کافروں کے ہاں تھے اور وہ طبیعتیں ان کی ایسی ہو گئی تھیں کہ جو صحیح بات ہے اسے بھی مان کے نہیں دینا. تو اللہ تعالی نے نفی فرما دی اور یہاں پر فرما دیا کہ اچھا دیکھو تم خود اپنے پہ غور کرو. اولا یذکر الانسان، کیا انسان جو ہے وہ اس بات کو یاد نہیں رکھتا کہ انا خلقناہ، ہم نے اسے پیدا کیا تھا، اپنی پیدائش میں وہ ہمارا محتاج تھا. تو جب ایک مرتبہ اسے پیدا کر دیا تو اب اس کی ڈپلیکیٹ کرنی ہے، دوبارہ اسے پیدا کرنا ہے. تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہے یا دوسری مرتبہ پیدا کرنا مشکل؟ اسی لیے قرآن نے اس استدلال کو بھی کئی جگہ کیا ہے. منطقی استدلال ہے یہ کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ بتاؤ کس چیز کو پہلی مرتبہ بنانا زیادہ مشکل ہے، دوسری مرتبہ زیادہ بنانا مشکل ہے. آپ دیکھ لیجئے یہ جتنی مینوفیکچرنگ ہوتی ہے، جتنے لوگ بھی اپنا دماغ اس میں کھپاتے ہیں، پہلی مرتبہ ایک پین تیار کرتا ہے. مثلا ایک نئی چیز مارکیٹ میں لانی ہے کہ جتنا بڑا پروجیکٹ ہے اتنے ہی سال اس پہ لگتے ہیں، کئی بحثیں ہوتی ہیں، پھر وہ ایک چیز، ایک سپرنگ، ایک بات اس کی وہ کہتے ہیں اس طرح ہونا چاہیے، پھر مارکیٹ میں اسے بھیجو، پھر واپس بلاؤ، مارکیٹ میں کیا اعتراضات آئے، پھر کئی سالوں کے بعد جا کر ایک چیز ایڈجسٹ ہوتی ہے. اور جب وہ ہو جاتی ہے
پھر انسان اس پہ صدیاں بھی کبھی کبھی گزارتا ہے، پھر وہی شیپ چلتی رہتی ہے، اس لیے کہ لوگوں کے ساتھ اس کا مزاج اس چیز کا مل گیا۔ تو پہلی مرتبہ انسانوں کے اعتبار سے پیدا کرنا چیز کا بنانا مشکل ہے، دوبارہ بنانا اس کو آسان ہے۔ یہ معاملہ اللہ کے یہاں لے جائے تو اللہ تعالیٰ نے کیا انسان کو پہلی مرتبہ بنانا ہمارے لیے مشکل تھا، یا اب جو دوبارہ بنانا ہے یہ مشکل ہے؟ یہاں پر فرما دیا کہ وَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ، کیا آدمی یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو پہلے بنایا تھا اس سے پہلے، وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، اور یہ کچھ بھی نہیں تھا، تو ہم نے بنا لیا نا، اب تو پھر اس کی زندگی ہے، ہمارے پاس اس کا ریکارڈ موجود ہے پورے کا پورا، ہم اسے دوبارہ نہیں بنا سکتے۔ دوبارہ بنانا جو ہے وہ ہمارے لیے کون سا مشکل ہے، ہم تو دوبارہ بھی بنائیں گے۔ اور اللہ کے لیے کیا پہلی بار بنانا اور کیا دوسری بار بنانا، وہ ذات پاک تو ایسی ہے کہ اس کے ایک ارادے سے پوری کائنات بن گئی، اس نے کہا ہو جا بس ہو گئی۔ اس لیے یہ ان لوگوں کا رد ہے اصل میں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی چیز تھی جس نے بنایا۔ فلاسفہ اپنے ہاں عقول عشرہ کا اثبات کرتے ہیں کہ 10 عقلیں ہیں۔ اب کوئی پوچھے وہ عقل پائی کہاں جاتی ہے؟ بس خیال میں ہے، فلسفے میں ہے۔ جیسے مشرق، مغرب، شمال اور جنوب یہ سمتیں ہیں، اس کا تو پھر وجود پایا جاتا ہے کہ انسان بتاتا ہے کہ یہ مشرق ہے، یہ مغرب ہے، یہ چیزیں ہیں۔ عقول عشرہ کہ 10ویں عقل تھی، اس سے ساری چیزیں کائنات بننی شروع ہوئی، پھر 9ویں عقل آ گئی، پھر 8ویں آ گئی، اس کے ساتھ ساتھ ستارے آ گئے، یہ چیزیں آ گئیں۔ یہ ان لوگوں کا رد ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ تم یہ جو سمجھے بیٹھے ہو کہ ہمارے علاوہ کائنات میں اور کوئی بناتا ہے، کوئی نہیں ہے، ہم نے ہی پہلی بار بنایا تھا، ہم ہی تمہیں دوبارہ بنا لیں گے، یہ چیز نہیں ہے۔ اسی لیے اس کے فوراً بعد آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کا ذکر کیا ہے، فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ، سو قسم ہے تیرے رب کی، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، ہم ضرور انہیں جمع کر دیں گے۔ حشرہ کسی چیز کا جمع کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے حاشر ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جمع کرنے والے ہیں۔ حاشر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر قیامت میں حشر قائم کیا جائے گا۔ ثم فوربک لنحشرنہم، اور قسم ہے تمہارے رب کی، لنحشرنہم، ہم انہیں گھیر کر لے آئیں گے، جمع کر لیں گے، حشر برپا ہو جائے گا، قبروں سے اٹھا کر لے آئیں گے، ہر طرف سے کائنات میں گھیر کر لے آئیں گے۔ جو لوگ سمندروں میں پھینک دیے گئے تھے، مر گئے تھے، لاشیں ختم ہو گئی تھیں، انہیں بھی لے آئیں گے، جو قبروں میں ہیں انہیں بھی لے آئیں گے۔ اس فضا میں پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا، اللہ ہی کو علم ہے، ان سب چیزوں کو خدا لے آئے گا۔ فرمایا ہم ضرور انہیں لے آئیں گے، قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یہ قیامت برپا ہو کر رہے گی، اور یہ قیامت آ کر رہے گی اور لوگوں سے ان کے اعمال کا حساب ہوگا۔ کیونکہ اگر قیامت کا تصور نہ رہے اور قیامت نہ رہے تو پھر وہ سرکش آدمی پیدا ہوتا ہے جو اگلی آیات میں آ رہا ہے۔ آگے چل کے اللہ نے اس سرکش کا بھی ذکر کیا ہے کہ قیامت کا تصور اس دنیا سے نکال دو اور اللہ کے ہونے کا ہو کہ اللہ ہے، اس کو کوئی مانے، اور یہ مانے کہ قیامت نہیں آنی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے بتا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا والشیاطین، اور لوگوں کو گمراہ کرنے والے جو شیطان تھے، ہمیں قسم ہے ہم ان کو بھی جمع کر لیں گے، شیاطین بھی آ جائیں گے اور شیاطین کے ساتھ ساتھ آ جائیں گے وہ بھی جو اس دنیا میں ہیں، نیک اور بد، سب کو جمع کر لیں گے اللہ۔ ثم لنحضرنہم، اور پھر اس کے بعد لنحضرنہم، ہم ضرور ان لوگوں کو لے آئیں گے، ان سب کو حول جہنم، جہنم کے گرد، ہم سب کو جمع کریں گے اور جہنم کے گرد لے آئیں گے۔ جہنم کے قریب قریب سارے لوگ جمع ہوں گے، کیا نیک اور کیا بد، سب کے سب جسیا، اور گھٹنوں پر گرے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کی ہیبت، اللہ کا روب، اللہ تعالی کا دبدبہ، دہشت کے مارے گر پڑیں گے، آرام سے بیٹھ نہیں سکیں گے۔ تو جب کوئی آدمی آرام سے بیٹھ نہ سکے، کھڑا نہ ہو سکے، تو پھر کیا ہے؟ جسیا، گھٹنوں کے بل گر جائیں گے، کھڑے ہو نہیں سکیں گے، اللہ کا روب اور جلال دیکھ کے بیٹھ نہیں سکیں گے، تو گھٹنوں کے بل وہ گر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بتا دیا کہ یہ دہشت خدا کی روب اتنا طاری ہوگا،
ہر ایک کو وہاں پر حاضر ہونا ہے. شیاطین ہیں، نیک و بد ہیں، یہ سب کے سب جہنم کے قرب میں ہوں گے. یہ پہلے نفخہ کا ذکر، دوسرے کا ذکر ہے، یعنی پہلی مرتبہ تو سب مار دیے جائیں گے، اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور لوگ قبروں سے اٹھیں گے اپنے اپنے مقامات سے، اور گھبراہٹ طاری ہوگی ہر ایک پہ، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام جن کے متعلق صحیح احادیث میں آیا ہے جو گزر گئیں کہ وہ بھی کہے گا اس دن انبیاء علیہ السلام کا کلام بھی ہوگا کہ اے رب میری جان اور اے پروردگار میری اپنی ذات مجھے بچا لے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس دن تو یہ حالت ہوگی کہ گھٹنوں کے بل ہوں گے لوگ اور بڑی پریشانی ہوگی لوگوں کو. ثم لننزعن، پھر ہم کیا کریں گے؟ ثم لننزعن، پھر ہم نزع نکال لینا، جدا کر لینا، کھینچ لینا، پوری طاقت اور قوت سے فیصلہ کر دینا. ثم لننزعن، پھر ہم جدا کر دیں گے، من کل شیعۃ، ہر ایک فرقے میں سے، ہر ایک گروہ میں سے. شیعہ کا مطلب یہ ہے کہ گروہ لفظی طور پہ، اور جو آدمی جو گمراہ تھا اپنے آپ کو جس گروہ کی طرف منسوب کرتا تھا، ثم لننزعن من کل شیعۃ، ہر ایک گروہ میں سے لوگوں کو نکالیں گے. کن کن کو نکالیں گے؟ اتنے گروہ ہوں گے، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، اور طرح کے عقیدے رکھنے والے ہیں، ہندو ہیں. اس کائنات میں کتنی قومیں گزری ہیں، یہ اشراقی ہیں، فلسفی ہیں، یہ جتنے فرقے جتنے طبقے ہیں سب کے سب خدا کے سامنے پیش ہو جائیں گے گھٹنوں کے بل. اور اللہ نے کہا ان میں سے ہر ایک گروہ سے ہم نکالیں گے. کس کو؟ ہے تو یہ سارا ہی گروہ، ہے تو یہ سارا ہی گروہ اللہ کا نافرمان، ہے تو سارا ہی گروہ کافر، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، کوئی بھی. اللہ تعالیٰ نے ایہم اشد، ان میں سے کون زیادہ اکڑ والا تھا؟ ایہم اشد علی الرحمن عتیہ، کون ان میں زیادہ سخت آدمی تھا رب کے مقابلے میں؟ عتیہ، اکڑا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان میں کون زیادہ اکڑا ہوا تھا، اسے پکڑ کر نکال لیں گے. سب سے پہلے تو حشر ہوگا ان کا، یعنی مار ایسی پڑے گی انہیں کہ ہم کہیں گے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم سب میں گروہوں میں یہ کہیں گے. پہلے تو گروہ حاضر ہو گئے جو بھی گمراہ تھا، اب چھانٹی ہوگی کہ ان میں دیکھو کون کون زیادہ ہمارے معاملے میں اکڑ دکھاتا تھا، کون کون زیادہ دعوے دار تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو کفر کی سزا، اور اس کے ساتھ ساتھ کفر کی سزا تو انہیں ملے گی، مگر یہ جو سب سے پہلے چنے جائیں گے یہ ہے کبر کی سزا، یہ غرور کی سزا ہو گئی نا. اس لیے عطیہ کا لفظ جو استعمال فرمایا کہ ان میں کون کون متکبر تھا، کون کون ہمارے معاملے میں زیادہ اکڑتا تھا. تو کفر میں ایک جو اکڑ پائی جاتی ہے نا کہ وہ کفر کی طرف دعوت دیتا ہے اور وہ اپنے آپ کو سب سے بلند و بالا سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بھی اظہار فرما دیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا. اور ہونا اس کے ساتھ یہ ہے کہ جتنا بھی عذاب ہے خدا کا اس کو پہنچ کر رہے گا. اس لیے ارشاد فرمایا کہ ہم ہر ایک گروہ سے الگ کریں گے اور پھر پوچھا جائے گا کہ کون تھا، یعنی پوچھا جائے گا، پیش کر دیے جائیں گے. تو ہر ایک گروہ کا سرغنہ جو اللہ کے معاملے میں زیادہ گمراہی کا سبب بنا اور لوگوں کو اس نے زیادہ خراب کیا ہے اللہ کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ نے رحمان کا لفظ استعمال فرمایا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی مہربانی اور اتنی رحمت کرنے والا تھا، اس کے باوجود اس انسان کا غرور نہیں ٹوٹا. ایک دن بھی رجوع کر لیتا اللہ سے تو وہ کبر اور غرور ختم ہو جاتا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول فلاں آدمی اتنا سخی تھا تو کیا قیامت میں اسے اس سخاوت کا نفع ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بھی تو اس نے، ایک مرتبہ بھی تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور آخرت کے دن پہ. کیونکہ جب آدمی آخرت کو مانتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے سر کو جھکاتا ہے. آخرت کو مانتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں مسئول ہوں، کہیں جا کر مجھے جواب دینا ہے. تو جو آدمی ایسے نہیں سمجھتا پھر جو مرضی کرے، پھر وہ آگے آ رہا ہے کہ کیا ہے. اس لیے فرما دیا کہ اشد علی الرحمن عتیہ، کون ہے جو اکڑ میں زیادہ سخت ہے اللہ کے مقابلے میں. اس لیے آدمی اللہ کے معاملے میں ہمیشہ اپنے آپ کو جھکا کے رکھے
ان لوگوں کی فضیلت ثابت ہوتی ہے جو تواضع اور بندگی اختیار کرتے. یہ جب بنا ہے اسپین میں محل قصر زہرہ، جس کی اب تک تعمیر اور اب تک شہرت ہے اور جس کی تعمیر پہ اب تک لوگ حیران ہوتے ہیں، جب اس کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اس وقت کے قاضی تھے منذر ابن سعید وہاں پہ. تو منذر بادشاہ نے اپنا تخت بنوایا اور سونے کا، اور وہ بیٹھا اس تخت پہ اور اس نے سارے درباریوں کو جمع کیا. بہت بڑے بڑے لوگ اور مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہوئے کہ ایسا محل بنا اور ایسی چیزیں. تو قاضی جو تھے اس وقت کے چیف جسٹس جو تھے منذر ابن سعید رحمۃ اللہ علیہ، وہ چپ رہے اور دیکھتے رہے. تو اس نے آخر پہ پوچھا، اس نے کہا حضرت آپ کچھ نہیں کہتے؟ تو انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا تھا کہ اس امت میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جن کی حرکتیں کافروں جیسی ہو. سناٹا چھا گیا لوگوں پہ اور انہوں نے کہا کہ اب تو اس کی خیر نہیں، یہ پتہ نہیں کیا کہنے لگے ہیں. اس نے کہا کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا جو ہمارے ساتھ کفر کرتے ہیں اگر ہم چاہتے تو انہیں اتنا کچھ دے دیتے کہ وہ اپنے گھر سونے کے بنا لیتے اور سیڑھیاں چاندی کی بنا کے اوپر چڑھایا کرتے چھتوں پہ. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اس امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے اور اتنا غرور آ جائے گا ان میں. وہ بادشاہ امیر المومنین وہ نیچے اترے اپنی جگہ سے اور اس نے سجدہ کیا اللہ کو اور رو پڑا اور کہنے لگا اللہ تیری بادشاہی ہے، میں کچھ نہیں. یہ تواضع تھی، عاجزی تھی اس انسان کے دل میں جو وہ سامنے آ گئی. اور اس سے کہا کہ اللہ کرے منذر آپ جیسے اس امت میں بہت زیادہ لوگ ہو جائیں جو ہمیں روک ٹوک دیتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی حدود سے نہ نکلیں. یہ چیزیں ہیں کہ اللہ کے لیے بندگی اور تواضع غالب رہے. ایک کفر ہے اور کفر کے ساتھ ساتھ اکڑ بھی ہے کہ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں. اللہ نے کہا یہ آئیں نا ہمارے پاس تو ہم ان لوگوں کو نکال لیں گے ہر ایک فرقے میں سے جو اس کا سرغنہ زیادہ اکڑا ہوا تھا اور زیادہ اکڑ دکھاتا تھا. ثم اس کے بعد لنحنو ہم ہیں جو ضرور عالم و جانتے ہیں، ہم کو خوب معلوم ہے بالذین وہ لوگ ہم جو کہ اولا بہا سلیکا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ کیا جہنم میں انہیں پہلے ڈالا جائے. اور پھر ہم ہی کو معلوم ہے کہ ان میں کون اس بات کو ڈیزرو کرتا ہے، کون اس بات کا مستحق ہے کہ اسے پہلے جہنم میں پھینکا جائے. کون ہے جس کو ہم پہلے جہنم میں پھینکیں گے یہ ہم خوب جانتے ہیں. ہمارے پاس آئیں گے اور ہم ان لوگوں کو اس طرح جہنم میں پھینک دیں گے. اس طرح جہنم میں سب سے پہلے ان کے سردار پھینکے جائیں گے. ثم لنحن اعلم بالذین هم اولا بها سلیا اور پھر ہمیں خوب علم ہے کہ ان میں سے کون زیادہ حقدار بنتا ہے اس بات کا کہ اسے جہنم میں پھینکا جائے. وَإِن مِّنكُمْ اور تم میں سے ہر آدمی ہر فرد الا مگر واردھا وہ جہنم سے گزرے گا. تم میں سے ہر انسان جہنم میں سے گزرے گا. یہ آیت ہے جو مفسرین کے لیے مشکلات بناتی ہے اور مفسرین کو مشکلات پیش آئی ہیں اس آیت کے سلسلے میں. اور وہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی جہنم سے گزرے گا تو کیا انبیاء علیہ السلام بھی گزریں گے، اللہ کے نیک بندے بھی گزریں گے؟ تو ایک گروہ پورا مفسرین کا بڑے بڑے اکابر مفسرین جس میں شامل ہیں وہ سب اس بات میں کہتے ہیں کہ ہر آدمی جہنم سے گزرے گا، چاہے وہ مومن ہے اور چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ فاسق و فاجر ہے اور خواہ وہ متقی ہے، خواہ وہ نبی ہے اور غیر نبی ہے علیہ السلام، سب کے سب جہنم میں سے گزریں گے. ہر ایک کا گزرنا اس میں سے لازم. پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جہنم سے اس لیے گزارے گا کہ وہ دیکھ لیں گے کہ جہنم میں کیا کیا عذاب ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں، اور اس کے بعد جنت کی راحت، جنت کی قدر وہ زیادہ ہو جائے گی. اور جنت کی قدر اس اعتبار سے زیادہ ہو جائے گی کہ اگر جہنم میں چلے جاتے تو پھر کیا حال ہوتا. جنت کو دیکھیں گے تو پھر زیادہ اس کی قدر آئے گی کہ اللہ نے عزت کے ساتھ یہاں پہنچا دیا. ایک مستقل مفسرین کی رائے یہ ہے، وہ کہتے ہیں اور جہنم کی آگ ان پر اثر نہیں کرے گی. یہ تو بہت آسان بات ہے، جیسے کہ فرشتے ہیں جہنم میں جو انسانوں کو ماریں گے تو آخر فرشتے بھی تو ہوں گے، ان پہ بھی تو جہنم کی آگ اثر نہیں کرے گی. تو اس لیے معائنہ کرنے کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے ہر ایک کو جہنم سے گزارا جائے گا.
ہاں جہنم ان پہ اثر نہیں کرے گی، نہ ان کی طبیعت اور مزاج پہ ایسا خوف اور دہشت طاری ہوگی جیسا خوف اور دہشت جہنمیوں پہ طاری ہوتی ہے، اللہ انہیں محفوظ رکھے گا۔ تو اس لیے وہ تو صاف علی الاطلاق اس کے قائل ہیں، ایبسلوٹلی، یعنی ہر کوئی جہنم میں سے گزرے گا۔ اور آگے فرما دیا کان علی ربک، تیرے پروردگار کے ذمے ہے حتما مقضیہ، اللہ تعالی نے کیا کر لیا ہے، ضرور اس کو مقرر کر لیا ہے تیرے رب نے کہ ضرور اس کو کر کے رہنا ہے، ہر آدمی کو جہنم میں سے ہم نے گزارنا ہے، تاکہ اسے پتا چلے ہماری قدرت کتنی زبردست ہے، اسے احساس ہو کہ اگر ہماری رحمت اس کی دستگیری نہ کرتی اور ہماری مہربانی اس کے شامل حال نہ ہوتی تو وہ کس بری جگہ پر پھنس جاتا، کوئی اسے نکالنے والا نہ ہوتا۔ اس لیے ہر ایک کو گزرنا۔ دوسری تفسیر مفسرین نے اس کی یہ کی ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّنکُم، اور تم میں سے ہر ایک آدمی، تو منکم سے کیا مراد ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں پچھلی آیات کو دیکھو، ذکر کافروں کا چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق کہا وَإِن مِّنکُم، اور ایک کافروں تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے الا واردھا، مگر یہ کہ وہ جہنم میں پہنچے گا، کیونکہ پیچھے ذکر کافر کا چل رہا، وہ کافر انسان جو کہتا ہے کہ مجھے تو اٹھنا ہی نہیں قیامت میں اور اکڑا ہوا ہے اپنے کفر پہ۔ اللہ نے بتایا ہم جانتے ہیں کون ان میں سے پہلے جہنم میں پھینکے جانے کے قابل ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور ہر فرد بشر اس جہنم سے گزرے گا، ان میں سے یعنی ان کافروں میں سے، کان علی ربک حتما مقضیہ، اور تیرے پروردگار نے ایسے اپنے لیے طے کر لیا ہے، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ اگر یہ تفسیر مان لی جائے تو پھر تو کوئی اشکال ہی نہیں رہتا کہ کافروں کو تو بہرحال اس میں جانا ہی۔ مفسرین جو پہلے گروہ سے ہیں وہ کہتے ہیں وارد کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وارد جو ہے وَإِن مِّنکُم، اور تم میں سے ہر آدمی، خواہ وہ مومن ہے خواہ وہ کافر ہے، خواہ وہ نبی ہے علیہ الصلوۃ والسلام اور خواہ وہ غیر نبی ہے، کوئی بھی ہے الا واردھا، مگر یہ کہ وہ آئے گا ضرور وہاں پر۔ تو اس لیے اس کا ترجمہ یا تشریح یہ کرتے ہیں کہ وہ پہنچے گا، یہ ضروری نہیں ہے کہ داخل بھی ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں جہنم کو تو دیکھیں گے لوگ، اور اسی معاملے میں وہ اس سے پہلے والی آیت بھی پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اوپر دیکھو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا، پھر ہم لوگوں کو جمع کریں گے، حاضر کر دیں گے، فوربک لنحشرنہم 68 نمبر آیت میں، کہ تیرے پروردگار کو قسم ہے کہ وہ انہیں جمع کرے گا، سب لوگوں کو، کافر ہوں یا مومن ہوں، ان سب کو۔ اور بعض نے یہاں بھی کفار ہی کے خاص متعلق بیان کیا کہ کافروں کو، والشیاطین، اور لوگوں کو گمراہ کرنے والے جو شیاطین تھے انہیں، ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا، اور پھر جہنم کے ارد گرد وہ بیٹھے، وہ گر پڑیں گے گھٹنوں کے بل۔ تو وہ کہتے ہیں اس لیے جہنم میں ہر کوئی دیکھے گا صحیح، اسے وارد ہوگا، آئے گا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ داخل بھی ہو جائے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آدمی کہتا ہے کہ فلاں جگہ پہ میں آیا تھا اور آپ نہیں تھے، تو وہ کہتا ہے آپ کمرے میں اندر آئے تھے، بلڈنگ کے اندر آئے تھے، مسجد میں آئے تھے اندر، تو اندر تھا، وہ کہتا ہے نہیں نہیں میں تو صرف گیٹ تک آیا تھا، گیٹ پہ آپ کو دیکھا تھا، آپ نہیں ملے۔ اسی کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ہے یا برا ہر کوئی جہنم کے دروازے تک تو آئے گا، دیکھے گا اس کو، تاکہ جنت میں جب وہ جائے تو اسے احساس ہو کہ اللہ نے کتنی مہربانی کی ہے، کتنی عنایات اس پہ کی ہیں۔ اور اس معنی میں وہ حدیث بھی آئی ہے جس کا تعلق بنتا ہے اس آیت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک جہنمی کو اس کا وہ گھر دکھایا جائے گا جو جنت میں ہے، اور ہر ایک جنتی کو وہ اس کا گھر دکھایا جائے گا جو جہنم میں، اور اہل جنت کو بتایا جائے گا کہ اگر تم لوگ جنت میں نہ آتے تو جہنم میں یہ ٹھکانہ تھا تمہارا، اور جہنمی کو بتایا جائے گا اگر تم اللہ کی نافرمانی کر کے یہاں پہنچے ہو اور اگر تم ٹھیک ہوتے تو جنت میں ہم تمہیں یہ گھر دیتے۔ تو مومن کے شکر میں اضافہ ہوگا اور کافر کی حسرت میں اضافہ ہوگا کہ کاش اس نے کوئی نیکی کا کام کر دیا ہوتا۔ اس لیے کہا ہے کہ کان علی ربک، یہ تیرے پروردگار کے ذمے ہے، حتما مقضیہ، اور اللہ کے ذمے ہے یہ بات کہ وہ یہ ضرور کرے گا۔ اور گمراہی کی تفسیر اس میں یہ کی گئی ہے علیہ باللہ کہ مومن اور کافر یہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے اور پھر وہاں رہیں گے،
حتیٰ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو گمراہ فرقے ہیں کافر ہو گئے تھے تقریباً، انہوں نے ایسی حرکتیں لکھی ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی عذاب دیا جائے گا۔ بہت سے لوگ تھے شیعہ کی جو فرقے مختلف بنے ہیں، اب تو خیر دو چار ہی رہ گئے ہیں، ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا جن کے یہ عقیدے اور نظریے تھے، اور اس وقت کے علماء نے ان کا رد کیا تھا۔ اور آخر پہ لفظ فرمایا کہ حتما مقضیہ، اللہ کے ذمے یہ ضروری ہے، یعنی اللہ اپنے اختیار سے کرے گا، یہ نہیں ہے کہ خدا کوئی مجبور ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو لا محالہ اب کرنا ہی کرنا ہے۔ اللہ نے بتایا ہم نے اپنی رحمت سے اپنے ذمے یہ چیز دے لی ہے، ہم نے اپنے لیے یہ طے کر لیا ہے خود ہی۔ بہت سی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں یہ ہم نے اپنے لیے طے کر لیا، حالانکہ اللہ کے ذمے کوئی چیز بنتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وکان حقا علینا، اور ہم نے اپنے ذمے یہ طے کر دیا ہے کہ ہم ایمان والوں کی مدد کریں گے، حالانکہ کس قاعدے اور رسول سے اللہ کے ذمے بنتی ہے؟ کوئی بات بھی نہیں، نہ کرے مدد، پھر اس سے کون پوچھ لے گا کہ مدد کیوں نہیں کی؟ علل اطلاق بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، لیکن وہ جن چیزوں کو اپنے ذمے ضروری قرار دے دیتا ہے خود اپنی مہربانی سے، یہی وہ چیز ہے جس کے متعلق یہاں فرما دیا کہ حتما مقضیہ، اور تمہارے رب نے اپنے لیے یہ ضرور مقرر کر دیا ہے کہ وہ ایسے کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں، مسلم میں اور جگہ پہ بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ تیسری تفسیر سمجھ لیجئے اسی آیت کی، اور وہ بہت زیادہ آسان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جہنم پر پل بنا دیا جائے گا، وہ پل صراط جس سے لوگ گزریں گے، اور آپ نے فرمایا تم میں سے کچھ لوگ ایسے گزر جائیں گے کہ جیسے بجلی کون جاتی ہے ایک لمحے میں، اور آپ نے کہا تم میں سے کچھ لوگ ایسے گزریں گے جیسے کہ گھوڑے پہ سوار گزرتے ہیں، کچھ ایسے گزریں گے جیسے اونٹ پہ سوار گزرتے ہیں۔ ہر کوئی انسان اپنے اعمال کے مطابق وہاں سے گزرے گا۔ کچھ لوگ بجلی کی طرح ادھر سے ادھر پار ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس راستے کے دونوں طرف سودان ایک کانٹا تھا، اس کا نام لیا۔ عربوں میں بہت بڑے کانٹے ہوتے تھے، فرمایا اس کانٹے جیسی چیزیں لگی ہوئی ہوں گی، اور وہ لوگوں کو کھینچیں گی اور جہنم میں پھینک دیں گی، اور لوگ گریں گے اس پل صراط سے، اور دائیں اور بائیں، اور پھر وہ جہنم میں گر جائیں گے، یعنی لڑکھڑاتے ہوئے بعض لوگ پار کر جائیں گے کیونکہ ان کے اعمال میں اتنی قوت نہیں ہوگی، اور کچھ لوگ ہوں گے جو گر جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیز ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے ہر آدمی کو وہاں سے گزرنا ہے، یعنی اس پل صراط سے گزرنا۔ جہنم سے مراد جہنم کے اوپر کا پل، اور اللہ نے یہ طے کر دیا اس سے گزرو گے پھر تم لوگ جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا، آپ نے فرمایا پھر جو جنت میں لوگ پہنچ جائیں گے اور وہ جہنم میں دیکھیں گے کچھ لوگوں کو جلتے ہوئے، تو وہ ہوں گے اصل میں مومن جو جہنم میں چل رہے تھے اپنے برے اعمال کی وجہ سے۔ تو آپ نے فرمایا تم جنت والے اللہ سے خوشی اور اپنی محبت کی وجہ سے ایسے جھگڑو گے جیسے دنیا میں کسی نے کسی کا قرض دینا ہو تو وہ ایسے نہیں جھگڑتا جیسے تم اللہ سے جھگڑو گے۔ اور جھگڑنے کا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اللہ سے کہو گے کہ پروردگار فلاں آدمی اور فلاں آدمی ہے، اور یہ جنت میں اسے بھی بھیج دیجئے، یہ ہماری طرح روزے رکھتا تھا اور ہماری طرح نمازیں پڑھتا تھا، اور اللہ آج تو ضرور اس کو بخش دے، اور اللہ اس کو تو ضرور ہی آج نجات مل جائے۔ اور تم اتنا اصرار کرو گے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے اور کہیں گے کہ اچھا جاؤ اور جس کو تم لوگ جانتے تھے اسے نکال کے لے آؤ۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ نکالیں گے اپنے دوستوں کو، یعنی دوستی اور تعلق جو ہے قیامت میں اس انسان کے کام آ جائے گا، اچھے آدمی کی دوستی اور تعلق، جو انسان ایمان سے دنیا میں گیا دنیا میں سے، اور اپنے برے اعمال کی وجہ سے جہنم میں وقتی طور پر پھنس گیا تھا، اب جب انہیں نجات ہوئی تو انہوں نے اسے بھی نکلوا لیا۔ اللہ نے اجازت دے دی، دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ شفاعت کی اجازت انہیں دے دی گئی کہ اچھا تم سفارش اس کی کر لو، تم شفاعت کرو اور ہم تمہاری وجہ سے اس انسان کو بخش دیں گے۔ اسی لیے بعض مفسرین نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو جنت والے ہیں نا، اب یہ دیکھیے انہوں نے چوتھی بات اس سے نکالی، وہ کہتے ہیں کہ جائیں گے تو صحیح جہنم میں، نکالنے اٹھانے نشاندہی کرنے کہ یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، ان میں ایمان تھا، میں اس کے ایمان کی گواہی دیتا ہوں،
فرشتوں اسے باہر نکالو، اللہ کے حضور میں پیش کرو، اسے لے جاؤ اور اس نہر میں، اس دریا میں جا کر ڈبو دو جو زندگی کا دریا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں بتایا کہ اس سے لوگ ایسے اگیں گے جیسے بارش پڑتی ہے اور زمین سے سبزہ اگتا ہے، نورستہ، نیا اگنے والا سبزہ، ایسے لوگ اس سے حیات پائیں گے، زندگی پائیں گے۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں، تو وہ کہتے ہیں جہنم میں جو جائیں گے نشاندہی کرنے کے لیے بس وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے ہر آدمی وہاں پر جائے گا۔ یہ ساری تفسیریں کی گئی ہیں، اور ان میں آسان ترین چیز یہ ہے کہ جہنم کے اوپر کا جو پل ہے اللہ نے اس کا ذکر فرما دیا، اور وہی پل صراط ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ اس پل صراط سے ہر کوئی گزرے گا اپنے اپنے اعمال کے بقدر، اور کچھ لوگ ان میں سے گر جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ خدا کے ذمے ہے، ضروری ہے، یہ بات ہونی ہے، یعنی جہنم پہ وہ پل بنایا جائے گا۔ ثم ننجی الذین، پھر اس کے بعد ہم بچائیں گے الذین اتقوا، جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا تھا ہم انہیں بچا لیں گے، اس پل پر سے گزرتے ہوئے انہیں جہنم سے بچا لیں گے، یا پہلی تفسیر کے مطابق وہ جہنم سے گزریں گے، معائنہ کریں گے، مگر ہم انہیں بچا کر رکھیں گے، اور ہم انہیں سلامتی سے وہاں سے نکال دیں گے۔ جہنم کی آگ، وہاں کا خوف، دہشت، کوئی چیز ان پر اثر نہیں کرے گی۔ ننجی الذین اتقوا، جو لوگ متقی تھے، جو ڈرتے تھے، ہم ان کو بچا لیں گے، یا یہ ہے کہ ہم ان کو بچا لیں گے، پل صراط سے فوری طور پر عبور کروا دیں گے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ، اور ہم چھوڑ دیں گے ان لوگوں کو جو ظالم تھے، یعنی شرک کرتے تھے، فیہا، اس جہنم میں، جسیا، گھٹنوں کے بل، اوندے منہ پڑے ہوئے ہوں گے اس جہنم میں۔ ہم ان کے ساتھ یہ کریں گے کہ دوزخ جو ہے اس میں وہ پڑے رہیں اور جنت میں انہیں بھیجا نہ جائے، گھٹنوں کے بل، مجبور ہو کر، دہشت سے کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ اللہ کا خوف، جہنم کا خوف، یہ چیزیں اتنی طاری ہو جائیں گی کہ لا محالہ اس میں ان لوگوں کا یہ برا حال ہوگا اور عذاب ہوگا۔